تعلق ہے وہ عبادت میں ہی آ کے ختم ہو جاتا ہے. غیب کا معاملہ تو ایمانیات سے ہے. ایمان نہ ہو تو عبادت کی توفیق نہیں مل سکتی، یہ درست ہے. لیکن جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، اعمال کا خلاصہ نماز ہے. نماز قائم ہو تو حقوق اللہ بھی ادا ہوں گے، نماز قائم ہو تو حقوق العباد بھی ادا ہوں گے، اور یہ نہ رہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اور تقویٰ کا بھی یہی خلاصہ بیان فرمایا. جو متقیوں کی تعریف بیان فرمائی اس کا خلاصہ اگر نماز ہے تو متقی کی زندگی کا خلاصہ بھی نماز ہی بنتی ہے. تو جان ہے یہ مومن کی زندگی کی. اور مذہب کے فلسفے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان اپنے رب سے سچا تعلق عبادت کے ذریعے قائم کرے. اس پہلو سے جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، کمزوریاں آتی چلی جاتی ہیں، اور ایک دفعہ آپ زور لگاتے ہیں نماز کا معیار بڑھ جاتا ہے، پھر نماز گرنے لگ جاتی ہے، پھر زور لگاتے ہیں پھر بڑھتا ہے. اور بعض دنوں میں جب توجہ دی جاتی ہے تو خدا کے فضل سے مسجدوں کے متعلق احساس ہوتا ہے کہ چھوٹی رہ گئی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد خالی برتن کی طرح خلخل کرتے ہوئے چند نمازی اور پھر مسجدیں خالی. تو اس لیے لازماً ہمیں اپنے نظام میں یہ بات داخل کرنی پڑے گی کہ وقتاً فوقتاً سارا نظام بیدار ہو کر نمازوں کی طرف توجہ دے اور جھنجھوڑ دے، ساری قوم کو بیدار کر دے اور بتائے کہ اس کے بغیر تم نہیں زندہ اور نہیں زندہ رہ سکتے. لازماً تمہیں عبادتوں کو قائم کرنا پڑے گا، ورنہ تمہاری ساری کوششیں بیکار اور بےمانی اور لغو ہو جائیں گی. یہی وجہ تھی کہ میں نے آغاز ہی میں آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے تمام انجمنوں کو، جن میں مرکزی انجمنیں بھی شامل تھیں اور ذیلی انجمنیں بھی شامل تھیں، ان کو اکٹھا کر کے جو بنیادی ہدایت دی تھی وہ یہ تھی کہ نماز کی حفاظت کرنا ہمارا اولین فرض ہے، جس کی وجہ سے جماعت احمدیہ قائم کی گئی ہے. اور یہ سارے نظام اس مرکزی کوشش کے لیے غلامانہ حیثیت رکھتے ہیں. اگر یہ نظام اوپر آ جائیں اور نیچے ہو جائیں، اوپر آ جائیں اور یہ آقا یعنی عبادت نیچے ہو جائے تو یہ بالکل مضمون الٹ جائے گا. یہ تو ویسی ہی بات ہو جائے گی جیسے کشتی نیچے چلی جائے اور پانی اوپر آ جائے. وہی چیز جو بچانے کا موجب بنتی ہے وہ تباہی کا موجب بن جاتی ہے. اگر حالانکہ تعلق ویسے ہی رہے گا، وہ بھی پانی ہے جو کشتی کے اوپر ہے، وہ بھی پانی ہے جو کشتی کے نیچے، لیکن اوپر والا پانی ہلاکت کا موجب بن رہا ہے اور نیچے والا پانی بچانے کا موجب بن رہا ہے. یعنی یہ نسبت جو ہے، تو نسبتوں کا درست ہونا ضروری ہے. نظام جماعت کی عبادت غلام نہیں ہوگی، نظام جماعت عبادت کا غلام ہوگا، تب ہم زندہ رہیں گے. تو میں نے ان کو اس طرف توجہ دلائی کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ انجمنوں میں جتنے کارکن ہیں ان کی طرف توجہ کریں، اور ہر انجمن کے سربراہ کا فرض ہے اور ہر شعبے کے سربراہ کا فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ مرکزی نمائندگان سلسلہ اپنا حق اس آسن رنگ میں ادا کر رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے ہوں. تمام دنیا کی آنکھیں مرکز کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور مرکز میں سے بھی جو سلسلے کے کارکنان ہیں وہ بڑی نمایاں طور پر لوگوں کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں نمونے کے طور پر. یہ لوگ اگر بدعمالیاں کریں تو ہلاکت کا موجب بن سکتے ہیں، اور اگر نیک اعمال کریں تو ان کی نیکیاں عام انسانوں کی نیکیوں کے مقابل پر ان کو کئی گنا زیادہ ثواب پہنچا سکتی ہیں. چنانچہ میں نے جو ہدایت دی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ توجہ فرمائیں، اور 6 مہینے میں آپ کو دیتا ہوں کہ بار بار نصیحت کے ذریعے کوشش کریں کہ تمام کارکنان نماز کے فریضے سے پیچھے نہ رہیں، سوائے اس کے کہ کوئی مجبور ہو بیماریوں کی وجہ سے. بعض ٹانگوں کی بیماری یا کمر کی بیماری یا اور کچھ ایسی تکلیفیں ہو سکتی ہیں کہ انسان دفتر میں تو پہنچ جاتا ہے اور کرسی پر بیٹھ کر
اپنے فرائض بھی ادا کر دیتا ہے لیکن باجماعت نماز کی توفیق نہیں پا سکتا. تو جہاں تک شرعی مجبوریوں کا تعلق ہے اس میں ہم دخل نہیں دے سکتے، لیکن واضح اور یقینی شرعی مجبوریوں کے سوا سلسلے کے سارے کارکنان کو نمازوں میں پیش ہونا چاہیے اور باقی احمدیت کے لیے نمونہ بننا چاہیے. 6 مہینے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ پھر نسبتاً زیادہ سنجیدہ ہو جائیں اپنے انتباہ میں، اور ان کارکنوں کو یہ بلا کے سمجھائیں کہ دیکھو یہ ٹھیک ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، ہم تمہیں نمازوں پر مجبور نہیں کر سکتے، لیکن جبر نہ ہونے کے 2 رخ ہیں. تم پر اگر جبر نہیں تو جماعت احمدیہ پہ کیا جبر ہے کہ یہ ضرور بے نمازیوں کو ملازم رکھے. اس لیے یہ 2 طرفہ بات چلے گی. صرف تم آزاد نہیں ہو، جماعتی نظام بھی آزاد ہے. وہ آزاد ہے اس بات پر کہ جس قسم کے کارکن رکھے، جس قسم کے کارکن نہ رکھے، اس کو اختیار ہے. اس لیے ہم تمہیں موقع دیتے ہیں کہ یا تو تم اپنی نمازیں درست کرو، لیکن چونکہ تم آزاد ہو سکتا ہے تم فیصلہ نہ مانو. ہم داروغہ نہیں ہیں، خدا تمہارا نگراں، اصل داروغہ تو خدا ہی ہے، اسی کے حضور تم نے حاضر ہونا ہے. تو تم اگر نہیں مان سکتے یہ فیصلہ تو ہم تمہیں کوئی سزا نہیں دیں گے. یہ سزا جزا اللہ سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ہم بھی آزاد ہیں اس بات پر کہ تمہارے جیسے کارکن کو ہم نہ رکھیں، کیونکہ ہماری مجبوریاں ہیں. ساری دنیا میں ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، ساری دنیا کے لیے نمونہ بننا ہے. اگر عبادت سے غافل کارکن بیٹھے ہوں تو نہ وہ دعائیں کر سکتے ہیں، نہ ان کے اندر تقویٰ کا اعلیٰ معیار ہوگا، نہ وہ صحیح نمونہ بن سکیں گے. 1000 مصیبتیں جماعت کے لیے کھڑی کرتی رہیں گے. کجا یہ کہ سارے مرکزی کارکنان عبادتوں کا حق ادا کرنے والے ہوں، ان کی مجموعی تقویٰ کی طاقت کہاں، اور کہاں یہ کہ چند آدمی باقی کا حق ادا کر رہے ہوں اور اکثریت غافل ہو اور بوجھ بنی ہوئی ہو نظام کے اوپر. تو اس پہلو سے 6 مہینے کے بعد انہوں نے وارننگ دینی تھی، لیکن میں خاموشی سے جو دیکھ رہا ہوں میرے نزدیک اس کام میں غفلت کی گئی ہے. اس لیے سال کے بعد پکڑنے کی بجائے ابھی 3 مہینے باقی ہیں، میں دوبارہ متنبع کر دیتا ہوں. یہ بات مجھے اس وقت سے یاد ہے، مسلسل یاد رہی ہے، اور نمازوں پر جب میں نگاہ ڈالتا ہوں تو یاد آتی رہتی ہے. اس لیے یہ خیال دل میں کوئی نہ لائے کہ میں بھول چکا ہوں. یہ جو فیصلہ ہے اس پہ بہرحال عمل درآمد ہوگا. اللہ تعالیٰ سلسلے کو بہتر کارکن دے دے گا. مجھے قطعاً کوئی پرواہ نہیں کہ بے نمازی نکل جائیں تو ہمارے کام کون کرے گا. بے نمازی نکلیں گے تو کام بہتر ہوں گے، میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں. اور آپ کو یقین آئے نہ آئے مجھے یقین ہے اس بات کا، کیونکہ خدا کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. خدا کا کام خدا کی عبادت کرنے والے یہ ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں، دوسروں کو یہ حق نہیں ہے. اور وہ کریں بھی تو اس آخر نغمے نہیں ادا کر سکتے. اس لیے میں آپ کو متوجہ دوبارہ کر رہا ہوں، ساری انجمنوں کو بھی اور ساری جماعت کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج مشاورت پر پاکستان کی تو اکثر جماعتوں کے نمائندے آئے ہوئے ہیں اور باہر کی دنیا سے بھی نمائندے آئے ہوئے ہیں. تو جو بات میں یہاں سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ اپنے اپنی جگہ پر بھی اسی طرح جواب دہ ہوں گے. ہر جماعت کی مجلس عاملہ، ہر جماعت کی تنظیم، خواہ وہ توئی انجمن کی ہو یا مرکزی حیثیت رکھتی ہو، وہ ہر جگہ بالکل اسی طرح ذمہ دار ہے. عجیب و غریب بعض دفعہ واقعات سامنے آتے ہیں کہ مجلس خدام الاحمدیہ کی عاملہ کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہاں نماز با جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور عاملہ کو پرواہی کوئی نہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم اتنے سنجیدہ اہم کام میں مصروف ہیں کہ نماز سے ہم اوپر ہو گئے. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، جب پانی کشتی سے اوپر آئے گا تو ہلاک کرے گا. کشتی میں طاقت ہی نہیں ہے کہ پانی کو سنبھال سکے. اس لیے آپ نے عبادت کا غلام بننا ہے تو زندگی پانی ہے. اگر عبادت کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کریں گے تو لازماً آپ ہلاک ہوں گے. اسی طرح بعض دفعہ عمراء کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی میٹنگز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بسا اوقات صرف سنجیدہ باتیں نہیں ہو رہی ہوتی، بیٹھ کے شغل کی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں.
اور نماز ہوتی ہے اور پرواہ نہیں کرتے. تو جن باتوں کا مرکز پابند ہے انہی باتوں کی جماعتیں ہر جگہ پابند ہیں. اس لیے آپ کو اس طرف توجہ دینی پڑے گی اور بہترین نمونے قائم کرنے پڑیں گے جماعت کے ذمہ دار آدمیوں کو. جہاں تک نماز کا تعلق ہے، کجا یہ کہ مسجد میں بیٹھا ہو یا دفتر میں بیٹھا ہو اور مسجد تک نہ جائے. کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی تعلیم کہ ایک اندھا جو دور سے نماز کی آواز سنتا ہے اس کو بھی اجازت دینے کے بعد واپس لے لی اور فرمایا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے بے جماعت نماز پڑھنے کی. واقعہ یوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اندھا حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ مدینے کی گلیوں میں ٹھوکریں لگی ہوئی ہیں، مختلف حدیثوں میں مختلف تفصیلیں ملتی ہیں. کہیں آتا ہے کہ رات کو جانوروں کا، جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کہیں آتا ہے کہ مجھے ساتھ لے جانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے مجھے اجازت فرمائی جائے کہ میں گھر پہ ہی نماز پڑھ لیا کروں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت فرما دی. جب وہ جانے لگا اٹھ کر اور ابھی باہر قدم رکھا ہی تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس بلایا کہ بات سن جاؤ. کہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ تمہیں ندام بالصلاۃ آتی ہے کہ نہیں؟ حل تسمع ندام بالصلاۃ ہے. اس سے مراد اذان لے لیں یا تکبیر لے لیں، جو بھی لیں، مراد یہ ہے کہ نماز کی طرف بلانے کی آواز تمہارے کان میں پڑتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں سنتا ہوں. فرمایا پھر جواب دیا کرو، پھر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تمہارے کانوں میں آواز پڑے اور اس کے باوجود تم انکار کر دو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عجیب تعلیم کا طریق تھا، اتنا لطیف، اتنا پیارا کہ باتوں کی تہ میں ڈوبیں تو حسن ہی حسن نظر آتا ہے. تعلیم یہ دی کہ تم آنکھوں سے تو محروم ہو، کانوں کو کیوں ثواب سے محروم رکھتے ہو؟ جن اعضاء کے ذریعے تمہیں خدا کی طرف بلایا جا رہا ہے وہاں سے تو لبیک کہہ دو. ایک بدقسمتی کے نتیجے میں دوسری بدقسمتی کیوں مول لیتے ہو؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلیم کا طریق تو یہ تھا، کجا یہ کہ ہر طرف سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوں، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہو اور کارکنان سلسلہ یا عاملہ کے ممبران یا سلسلے کے دیگر کارکنان خاموشی سے سن رہے ہوں جیسے کسی اور کو بلایا جا رہا ہے. یعنی بہرا جس کو کہتے ہیں اس کی اور کیا تعریف ہے؟ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کا روحانی معنی تو یہی ہے کہ وہ سنتے ہیں اور نہیں سنتے، دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے. اور جو سننے اور دیکھنے کی طاقت سے محروم ہو جائے وہ بالکل ہر لحاظ سے ایک بے معنی جانور کی طرح زندگی بسر کرتا ہے. نہ اس کو بولنے کی طاقت ہے، نہ سمجھنے کی طاقت ہے. تو اس لیے عبادت کا حق ادا کرنا نہایت ہی اہم ہے. اور باقی کارکنان سلسلہ جن کی اس کی طرف میں مضمون کی طرف واپس آتے ہوئے ان سے کہتا ہوں کہ 3 مہینے کے اندر اندر یہ فیصلہ کر لیں کہ سلسلے کی ملازمت کرنی ہے یا نہیں کرنی. جہاں تک ان کے اس فیصلے کا تعلق ہے وہ آزاد ہیں، جو بھی فیصلہ کریں ان کی مرضی ہوگی. لیکن اگر وہ عبادت کی خاطر عبادت کریں نہ کہ ملازمت کی خاطر، اور اللہ تعالی